الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. محترم دینی و ایمانی بھائیوں، معزز نوجوانوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، یہ درس مسلسل چل رہا ہے اور اس سلسلے کی 8ویں کڑی لے کر آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ابھی تک آدم علیہ السلام سے لے کر 4 انبیاء کرام کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کتنے انبیاء کرام کا ذکر ہم نے کر دیا ہے نام لے کر؟ بچوں کو بتا سکتے ہیں کتنے انبیاء کرام کے قصے ہم بیان کر چکے ہیں، سن چکے ہیں؟ 4 میں نے بتایا، ان کا نام بتا سکتا ہے؟ اس کے لیے نام ہے آدم علیہ السلام، ماشاء اللہ، نوح علیہ السلام، ماشاء اللہ، ہود علیہ السلام، ایک بیٹھے ہیں نہیں؟ ہاں، ہود، لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ماشاء اللہ. آپ کے لیے بھی نام ہے، ان کے لیے بھی نام ہے. پچھلے درس میں بچوں میں کون آیا تھا؟ پچھلے درس میں جو آئے تھے بچوں میں آپ آئے تھے؟ پچھلے درس میں کس نبی کا ذکر ہوا تھا؟ بتائیے. ابھی 4 جو نام بیان کیے نا انہوں نے، کس کا ہوا تھا 4 میں سے؟ تو بتا سکتا بچوں کو بتا سکتے؟ ہود علیہ السلام. تو 2 لوگوں کا انعام ہے انشاءاللہ، یہ درس کے بعد دے دیا جائے گا. تو آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے. ایک اور نبی کا ذکر ہوا، لیکن ان کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے. ان کا ذکر صرف حدیث میں آیا ہے، اور وہ ہے شیث علیہ السلام. نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے شیث علیہ السلام ایک نبی تھے، تو ان کا ذکر صرف حدیث میں آیا ہے، قرآن میں نہیں آیا ہے. ہم ان انبیاء کرام کے قصے بیان کر رہے ہیں، ان 25 انبیاء کرام کا نام جن کا نام قرآن میں آیا ہے. تو آج ایک اور نبی کا ذکر آپ کے سامنے ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا. قوم سمود ایک قبیلے کا نام تھا، ایک خاندان کا نام تھا. یہ کہاں رہتے تھے؟ یہ سعودی عرب میں مکہ سے، جب مدینہ سے جب آپ نکلیں گے تبوک کے راستے پر جائیں گے. تبوک یہ مدینہ سے تقریباً 750 کلومیٹر کی دوری پر ہے راستے سے، روڈ سے. تو بیچ میں تبوک کے راستے میں یہ قوم سمود آباد تھی، اور جن کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے. ان کی بستیوں کو مدائن صالح کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں ان کو حجر کی بستی والے لوگ بھی کہا گیا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، مدینے سے نکلے اور جب ان گھروں میں پہنچے جہاں یہ قوم سمود آباد تھی، ان کے ویران گھر پڑے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام نے ان کنوؤں سے پانی پیا جن کنوؤں سے یہ قوم پانی پیتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، حالانکہ صحابہ کرام نے پانی کے مشکیزے پانی بھی بھر لیے تھے، گھڑے بھر لیے تھے، اور ان کنوؤں کے پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا تھا، اور کھانے پکانے کے لیے دیگیں بھی چڑھا دی تھی، استعمال کرنے لگ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا پانی مت پیو،
لہٰذا صحابہ کرام نے وہ دینگیں بھی الٹ دی، اور جو آٹا گوندا گیا تھا اس کنویں کے پانی سے اس کو بھی اونٹوں کو کھلا دیا۔ یعنی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اللہ کا عذاب آیا تھا۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو، ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقوں میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل مت ہونا، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ تو یہ قوم بھی قوم عاد کی طرح بت پرست قوم تھی، قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح بت پرست قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اس دنیا میں قوم عاد کے بعد قوم سمود کو بسایا تھا، یعنی یہ قوم عاد کے بعد اس دنیا میں آئی تھی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، اے کفار مکہ تمہارے پاس کیا نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر نہیں آیا ہے، ان کی خبر نہیں آئی ہے، اور اسی طرح سے قوم عاد کی خبر نہیں آئی ہے، اور اسی طرح سے قوم سمود کی خبر نہیں آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد اس قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے سورہ ابراہیم کے اندر، اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ عَادٍ، ایک قوم سمود کے لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں سرداری عطا کی، زمین میں خلیفہ بنایا۔ تو پتہ کیا چلا، قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس قوم سمود کے اندر جو نبی اور رسول بنا کے لیے بھیجے گئے وہ صالح علیہ السلام ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کے اندر وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور کہا صالح علیہ السلام نے اے میری قوم کے لوگوں صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی وہی دعوت جو نوح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے، ادریس نے اپنی قوموں کو دی، وہی دعوت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو دی، وہی دعوت کا آغاز اللہ کی بندگی سے، دعوت کا نقطۂ آغاز اللہ کی عبادت۔ تو ان کی قوم بڑی ضدی تھی، بڑی ہٹدرم تھی، اور بڑی سرکش تھی، بت پرست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر نعمتیں کی تھی، صالح علیہ السلام نے ان کا واسطہ دیا کہ کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے، کتنی نعمتیں دی، اور ان نعمتوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب ان نعمتوں کا خالق اللہ ہے تو بندگی کے لائق بھی وہی ذات ہے، وہی ذات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی دعوت جو انہوں نے اپنی قوم کو دی، سورہ اعراف میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، کہا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہا کہ تمہیں زمین پر بسایا، تم مٹی کے محل تعمیر کرتے ہو، پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ قوم بڑی طاقتور تھی، جس طرح سے قوم عاد بہت طاقتور تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی بڑی طاقتور قوم بنایا تھا۔ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، پہلے یہ مٹی کے گھر بناتے تھے، مٹی کے گھر بھی بڑے خوبصورت بناتے تھے، بڑے دلکش بناتے تھے، لیکن ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، مٹی کے گھر ٹوٹ جاتے تھے، گر جاتے تھے، لیکن ان کی عمریں بڑی ہوتی تھی، ان کا انتقال نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی گھر ڈوب جاتے۔ تو پھر کیا کہ انہوں نے
پھر پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بنانے شروع کر دیے۔ اگر ان کے گھروں کی تصویریں دیکھنی ہیں، آپ دیکھیے، نیٹ پر سرچ کریں گے، مدائن صالح لکھیں گے یا یوٹیوب پر، تو پورے ان کے کھنڈرات سعودی عرب میں آج بھی موجود ہیں، ان کے کھنڈرات، اور اتنے بہترین نقش و نگار والے ہیں ان کے گھر کہ آدمی تعجب کرے کہ یار اس وقت میں نہ کوئی مشینری تھی، نہ کوئی اور دوسری پتھر دھونے کے، اٹھانے کے، چیزیں اٹھانے کے لیے گاڑیاں تھیں، مشینیں تھیں، کچھ نہیں تھی۔ اس وقت میں انہوں نے کیسے اتنی بہترین کاریگری سے کیسے گھر بنا لیے، تو بڑے خوشنما گھر بناتے تھے، اچھے گھر بناتے تھے۔ تو صالح علیہ السلام نے دعوت دی تو کیا کہا؟ جو مالدار لوگ تھے، سردار لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، پنچ لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ قال الملك الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسلا من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ ایمان لانے والے غریب لوگ تھے، ہمیشہ جیسے کہ قوم عاد، حود علیہ السلام پر غریب لوگ ایمان لے کر آئے، جو معاشرے میں جن کو کوئی گنتا نہیں ہے، ان کو کوئی شمار نہیں کرتا، ویسے ہی شروعات میں ان پر بھی ایمان لانے والے غریب لوگ تھے۔ تو مالداروں نے کہا کہ ان کی قوم کے سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے، گھمنڈی تھے، مال و دولت کا نشہ تھا، ان کو کیا کہا؟ غریب لوگوں سے انہوں نے کہا، جو ان میں سے ایمان لائے تھے، کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو صالح پر کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ کہ غریب لوگوں، کیا تم اس بات پر یقین کر لیا تم نے کہ صالح یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ تو غریب لوگوں نے کہا ہاں، ہم تو اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ صالح یہ اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو مغرور سردار لوگوں نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، اس کو نہیں مانتے، یعنی ایمان لانے سے منع کر دیا۔ پھر سمجھایا صالح علیہ السلام، بار بار سمجھاتے رہے، پیار سے، نرمی سے، اخلاق سے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم کے لوگوں عبادت کرو صرف اور صرف اللہ کی، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے ہی تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے، زمین میں تمہیں بسانے والا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، تمہیں زمین میں آباد کرنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم ہردرمی کر کے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہو، اللہ کو نہیں مان رہے ہو، توبہ کر لو، مغفرت مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت ہی قریب ہے اور دعا کو سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کیا جواب دیا قوم والوں نے؟ کہا قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح جب تک تم نے اس ایک اللہ کو پوجنے کی دعوت نہیں دی تھی ہمیں، تب تک تم ہمارے نزدیک بڑے عزت والے تھے، بڑے اچھے تھے، تمہیں اچھا مانتے تھے، لیکن جیسے ہی تم نے یہ ایک اللہ، یہ توحید کی دعوت دینی شروع کی ہے، اب ہمیں ہمارا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم اچھے نہیں ہو۔ اور کیا کہا؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تم ہمیں اس چیز سے روکتے ہو، تم ہمیں ان سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ دیکھو وہی اس طرح سے قوم عاد نے کہا تھا کہ باپ دادا کا، ہر قوم جس نے توحید کو نہیں مانا، کیا لوجک پیش کیا، کیا اعتراض کیا کہ ہمارے باپ دادا جن کو پوجتے آئے ہیں تمہارے کہنے سے چھوڑ دیں گے، ہمارے باپ دادا غلط تھوڑی تھے۔ تو وہی لوجک پیش کیا جو قوم عاد نے پیش کیا، ادریس علیہ السلام کی قوم نے پیش کیا، نوح علیہ السلام کی قوم نے پیش کیا۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ،
اور جس ایک اللہ کی طرف تم ہمیں پکارے ہو ہم یقین نہیں کرتے، ہمیں شک ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، کوئی تمہارا رب وب نہیں ہے اور فالتو میں تم یہ سب چیزیں گھڑ کے لائے ہو اور اناپ شناپ اول فول بک رہے ہو۔ صالح علیہ السلام نے پھر پیار سے کہا، کوئی غصہ نہیں، کوئی بدکلامی نہیں، کوئی تلخ جواب نہیں، کوئی برا رویہ نہیں۔ کیا کہا؟ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ نے مجھے دلیل دے کر بھیجا ہے، دلیل ثبوت دے کر بھیجا ہے اور مجھے رحمت عطا کی ہے۔ اگر میں اس دعوت کے کام کو چھوڑ دوں گا، اس کی طرف نہیں بلاؤں گا تو کون میری مدد کرے گا، کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ یعنی تم چاہتے ہو کہ میں توحید کی دعوت تمہیں دینا چھوڑ دوں اور باز آ جاؤں، جبکہ اللہ نے مجھے دلیل اور ثبوت دے کر بھیجا ہے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ میں توحید کی دعوت سے باز آ جاؤں، کیونکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ اپنی مدد کو مجھ سے اٹھا لے گا۔ اس دنیا میں کون میری اللہ کے علاوہ مدد کرے گا؟ تو اس طرح سے صالح علیہ السلام نے بار بار ڈرایا ان کو، اور جگہ اور صالح علیہ السلام کی دعوت اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ کہا ان باغوں میں، ان چشموں میں، ان کھیتوں میں، ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شغوفے نرم و نازک ہے، اور تم بے تکلف پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو، اتنی نعمتیں تمہارے اوپر ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور میں جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں میری بات کو مان لو، حد سے تجاوز مت کرو اور فساد کرنے والوں کی بات مت مانو۔ پیار سے سمجھایا۔ اب قوم کا جواب کیا ہے؟ بعد میں کیا ہے؟ قوم نے کہا تم منحوس ہو ہمارے لیے، جب سے تم آئے ہو نا، تم آئے ہو جب سے ہمیں پریشانی آ رہی ہے، ہمیں تکلیفیں آ رہی ہیں، اور بدشگونی لینے والے بن گئے، اور کہا کہ اے صالح تم اور تم پر ایمان لانے والے سب منحوس ہیں، منحوس۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایک جگہ اور کہا کہ انا تطیرنا قالوا طیرنا بک ومن معک، کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب کو منحوس سمجھتے ہیں، سب سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اور صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 لوگ تھے، 9 سردار تھے، 9 لوگ تھے، وہ زیادہ ہی سرکشی پر اترے ہوئے تھے اور زیادہ ہی انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ صالح علیہ السلام کو پریشان کرنا ہے، زبانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی۔ اور ایک مرتبہ تو ان 9 لوگوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے یہ اتفاق کر لیا اس بات پر کہ رات میں جا کر صالح علیہ السلام کو ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، جان سے مار دیں گے، جان سے مار دیں گے۔ کیا کہا انہوں نے؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون۔ انہوں نے یہ اتفاق کر لیا، اس بات کا عزم مصمم کر دیا کہ رات میں جا کر حملہ کریں گے صالح علیہ السلام کے گھر پر، ان کو اور ان کے گھر والوں کو موت کی گھاٹ اتار دیں، قتل کر دیں گے۔ اور جب دن میں صالح علیہ السلام کے تعلق سے ان کے رشتہ دار یا ان پر ایمان لانے والے پوچھنے آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے ہم تو وہاں پر حاضر ہی نہیں تھے، ہمیں کیا پتا کس نے قتل کیا ہے، اور ہم سچے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، یعنی انکار کر دیں گے، منع کر دیں گے کہ بھائی ہم نے قتل نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے مارنے کا ارادہ کر لیا۔ کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه۔ دیکھیے ایک اور لوجک جو پہلے کی امتوں نے پیش کیا تھا، ایک اور اعتراض، کیا کہا؟ جھٹلایا
قوم سمود نے ڈرانے والوں کو، اور کیا کہا؟ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا نَتَّبِعُ، کیا ہم میں سے ایک انسان اس کی پیروی کرے؟ ہم میں سے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کی بات کیسے مان لیں، اس کی اتباع کیسے کر لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، ہم میں سے ایک انسان کی پیروی کر کے ہم تو ہدایت سے بالکل گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے، تو گمراہ ہو گئے، دیوانگی میں پڑ گئے کہ اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مان لے، پھر ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، جان لیں گے، ان قریب جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ اب اخیر میں ان لوگوں نے مطالبہ کیا صالح علیہ السلام سے کہ اچھا ٹھیک ہے صالح، اگر تم نبی ہو، نبی بنا کر بھیجے گئے ہو، تو اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی دلیل دکھاؤ، کوئی ثبوت دکھاؤ جس سے پتہ چل جائے کہ ہاں تم اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے ہو۔ تو صالح علیہ السلام کہا کیا معجزہ چاہیے بھائی، کیا ثبوت چاہیے، کیا دلیل چاہیے؟ تو کہا کہ اچھا ایسا کرو، اونٹنی کا معجزہ اپنے رب سے مانگو، اونٹنی کا معجزہ، اور اونٹنی کی صفات انہوں نے بیان کی ایسی ایسی اونٹنی ہونی چاہیے، اگر اونٹنی کا معجزہ دکھا دو گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، مان لیں گے تم اللہ کے نبی ہو۔ تو صالح علیہ السلام اللہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری قوم کے لوگ مجھ سے معجزے کا سوال کر رہے ہیں کہ یہ معجزہ دکھا دو، یہ دلیل اور ثبوت دکھا دو تو ہم تم پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ دعا کی صالح نے، تو اللہ نے معجزہ ان کے لیے بھیجا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ شعراء کے اندر بیان فرمایا ہے، فرمایا قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک چٹان کے اندر سے اونٹنی نکل کر آئی، دور سے چٹان کے اندر سے اونٹنی نکلی اللہ کے حکم سے، اللہ نے معجزہ دکھایا، معجزہ دکھایا۔ صالح نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے اور اللہ کا معجزہ آ گیا ہے، اب یہ ایک دن پانی پیے گی، ہاں کنواں تھا پانی پینے کا، کہ ایک دن پانی پینے کی باری اس کی رہے گی اور ایک دن تمہارے جانور جتنے بھی جانور ہیں وہ پانی پئیں گے۔ وہ اتنی ایک دن میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی تھی، ایک دن میں بہت زیادہ پانی پیتی تھی، اور جس دن پانی پیتی تھی اس کے دوسرے دن بہت زیادہ دودھ دیتی تھی، جس کو پوری قوم کے لوگ پیتے تھے، پوری قوم کے لیے وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ لیکن صالح علیہ السلام نے ان کو وارننگ دی، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اونٹنی کو تکلیف مت پہنچانا، اس کے ساتھ برائی کا ارادہ مت کرنا، اس کو چھیڑنا مت، اسے پریشان مت کرنا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن قوم بڑی ہٹدر اور ضدی، ان کو کیا لگا کہ یہ اونٹنی تو پورا پانی پی جاتی ہے، اس دن تو ہمارے لیے پانی بچتا نہیں، تو پہلے تو وہ جس دن اونٹنی کی اپنی باری ہوتی تھی اس دن اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا لیتے تھے اور پانی کو جمع بھی کر لیتے تھے، جمع بھی کر لیتے، ایسے چلتا رہا معاملہ، ایسے چلتا رہا۔ لیکن وہ سرکش اور ضدی لوگ تھے، ہردرم لوگ تھے، انہیں یہ راز سمجھ آ رہا تھا کہ کیسے یہ معجزہ یہ صالح علیہ السلام لے کر آ گئے، اور کیسے معجزے کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ تو ایمان لے کر آ گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے جب دیکھا معجزہ کہ ہاں صالح نے اللہ کی طرف سے جیسی جیسی جن صفات کی ہم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا ویسی اونٹنی اللہ کے حکم سے انہوں نے دکھا دی ہے، تو کچھ لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے، لیکن اکثریت ایمان لے کر نہیں ہے، ایمان لانے والے بہت تھوڑے سے لوگ تھے۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، مثالے یہ اونٹنی ہم نے بھیج دی ان کی آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر، اور اب انتظار کرو، صبر کرو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، اور انہیں بتا دو کہ پانی کا وقت جو ہے، پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے، یعنی اونٹنی کا پانی پینے کا ایک دن مقرر ہے تمہارے جانوروں کا، اب اس میں تم کوئی چیز کو الٹا پلٹا مت کرنا،
لیکن پھر ان لوگوں نے پلاننگ کی اور کہا کہ اس اونٹنی کو مارنا ہے، پلان بنایا کہ اس اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ لہٰذا ان میں سے ایک آدمی جس کا نام احادیث کے اندر قدار بیان کیا گیا ہے، قدار بن سالف، اس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ایک قدار تمہیں اونٹنی کی پنڈلی کاٹنا ہے، اونٹنی کی پنڈلی کاٹنا ہے اور اونٹنی کو مارنا ہے، تمہیں انعام ملے گا۔ ایک عورت تھی قوم سمود میں، بڑی خوبصورت اور پیسے والی تھی، اس نے اس کو جھانسا دیا کہ تو نے اونٹنی کو مار دیا تو میں تجھ سے شادی کروں گی۔ بہت پیسے والی عورت تھی اور خوبصورت عورت تھی، اونچے خاندان والی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ اے قدار، اگر اونٹنی کو تو نے مار دیا تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ ایک عورت نے اور جھانسا دیا، مال و دولت کا جھانسا دیا، تو اس نے کیا کیا، گھاٹ میں بیٹھ گئے، جہاں سے اونٹنی گزرتی تھی پانی پینے کی جاتی تھی، وہاں گھاٹ میں بیٹھ گیا اور اس نے تلوار سے اس کی پونچھیں کاٹ دی، یعنی پنڈلی والے حصے پر تلوار سے اس کو کاٹ دیا۔ اونٹنی گری اور پھر دوسرے لوگوں نے آ کر اونٹنی کا سر قلم کر دیا، اونٹنی کو قتل کر دیا، اونٹنی کو مار دیا۔ اب جب اونٹنی کو کاٹ دیا تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا ہے، کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، اور قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا جب ان میں سے ایک نہایت ہی بدبخت اٹھا، یعنی یہ اقتدار، تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی ہے، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، صالح نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، فکذبوه فعقروها، نہیں مانے وہ بات صالح کی اور اس کی پونچھیں کاٹ دی، فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، تب کیا ہوا، پھر اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا، سب کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب کون سا عذاب آیا تھا ان کے اوپر، کون سا عذاب؟ ان پر مختلف قسم کے عذاب آئے تھے۔ پہلا عذاب آیا تھا جیسا کہ قوم عاد پر بھی وہی عذاب آیا تھا، پہلا عذاب آیا تھا چیخ کا عذاب، زوردار کی چیخ ہوئی، زوردار، کلیجے ہل گئے ان کے، سہم گئے، ڈر گئے لوگ۔ پھر اس کے بعد زمین سے زلزلہ آیا، زمین میں زلزلہ آیا، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی بارش ہوئی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی خطرناک پکڑ کی، بڑی خطرناک۔ جب اونٹنی کو قتل کر دیا تو تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، صالح صاحب نے کہا کہ 3 دن کی مہلت ہے، بس 3 دن بچے عذاب آنے میں، 3 دن جتنا چاہے موج مستی کر لو اور جتنا چاہے مزے کر لو، 3 دن کے بعد اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اب پہلا دن تھا جمعرات کا دن، جمعرات کا دن ان کے چہرے زرد پڑ گئے، پیلے ہو گئے ان کے چہرے، اور جب سورج غروب ہوا تو انہوں نے کہا ایک دن تو گزر گیا، ایک دن تو گزر گیا۔ اب دوسرا دن آیا، جمعے کا دن آیا تو ان کے چہرے لال ہو گئے، لال سرخ ہو گئے۔ پھر جمعے کے دن کا سورج غروب ہوا تو انہوں نے کہا کہ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ اب تیسرا دن آیا جیسے ہی تو ان کے چہرے کالے پڑ گئے، کالے، اور تیسرا دن بھی گزر گیا تو انہوں نے کہا تیسرا دن گزر گیا۔ اب چوتھے دن آرام سے تیار ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے رہے، انتظار کر رہے تھے کہ اب چوتھا دن شروع ہوا ہے، عذاب آئے گا۔ تو چوتھے دن عذاب آیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذْتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح سویرے چیخ کا عذاب آیا، بہت خطرناک چیخ ہوئی۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کام کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، کچھ بھی کام نہیں آئے۔ تو پہلا عذاب آیا چیخ کا، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے
یہ چیخ کے عذاب کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں سورہ ہود میں كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو ہولناک چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہیں تھے۔ گھر میں بیٹھے رہے، بیٹھے بیٹھے ہی ان کی جان نکل گئی، بیٹھے بیٹھے ہی ان کی جان نکل گئی، اور اس کے بعد زلزلہ آیا تو ان کے گھر بھی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پر جو عذاب آیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو ہم نے ہولناک چیخ بھیجی تو ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ لگاتے ہیں، کھیتوں میں باڑ لگاتے ہیں تو باڑ ٹوٹ جائے سوکھ کر، ویسے ان کے گھر ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے یہ سب کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، اور اللہ نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، کوئی بھی مہلت ان کو نہیں ملی۔ پھر صالح علیہ السلام نے افسوس کیا اور کہا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ قَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پھر صالح نے ان سے نا امید ہو کر ایک جگہ ٹھہر کر کہا اے میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام سنایا تھا، اللہ کی طرف بلایا تھا اور تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم نصیحت قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہوئے، تم نے نصیحت نہیں مانی۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم نصیحت قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہوئے۔ تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ یہ بت پرست ہے، ان کے یہاں عقیدہ توحید نہیں تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کیا کرتے تھے اور اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے معجزوں کا انکار کیا اور اللہ نے ان کو مزہ چکھایا۔ جب عذاب آیا تھا تو ایک عورت بچ گئی تھی، حالانکہ وہ بھی کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی اور بہت زیادہ کوشش کرتی تھی کہ صالح علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلی، دوسرے علاقے میں گئی تاکہ لوگوں کو خبر دے وہاں پر کہ قوم سمود پر عذاب آیا ہے، اور جیسے ہی اس نے وہاں پر لوگوں سے پانی مانگا، پانی پیا تو اس کی بھی جان نکل گئی۔ ایک اور آدمی کا ذکر آتا ہے مسند احمد کی روایت میں کہ ایک اور کی جان بچی تھی جس کا نام ابو رغال بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر سے گزرے، یعنی ان کے مقام سے گزرے، تو آپ نے فرمایا معجزات کا مطالبہ نہ کرو، صالح کی قوم نے مطالبہ کیا تھا، اونٹنی کی صورت میں معجزہ ظاہر بھی ہو گیا، وہ اس راہ سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس چلی جاتی تھی۔ یعنی اللہ کے رسول نے بتایا یہ قوم صالح کے لوگ یہاں رہا کرتے تھے، انہوں نے مطالبہ کیا، اونٹنی آئی بھی اور یہ راستہ ہے، صحابہ کرام کو بتایا بھی تھا آپ نے، اس راستے سے اونٹنی آتی تھی، اس راستے سے جاتی تھی، تو انہوں نے اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، سرکشی کی اور اس کو مار ڈالا۔ ایک دن وہ پانی پیتی تھی، دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ جب انہوں نے اسے مار ڈالا تو ان پر ایسی چیخ کا عذاب آیا جس سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا، یعنی ایک آدمی ان میں سے اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا، وہ خانہ کعبہ میں تھا موجود، حرم کے اندر، حرم کے پاس موجود تھا، خانہ کعبہ اس وقت بنا نہیں تھا لیکن اس علاقے میں موجود تھا، وہ مکہ کے علاقے میں موجود تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کون تھا وہ؟ فرمایا آپ نے وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کے لپیٹ میں آ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا، کیونکہ وہ بھی انہی میں سے تھا اور وہ بھی ناشکرا تھا اور کافر تھا، ایمان اس نے بھی نہیں لایا۔ تو یہ صالح علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں اس طرح سے موجود ہے اور 4-5 حدیثوں کے اندر ان کا ذکر آیا ہے۔
جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے مختصر طور پر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم توحید والے ہیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت میں ہمارا عقیدہ اگر درست ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کیا ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور عقیدہ توحید کی نعمت ایک طرف، اگر دوسری نعمتیں ہمارے پاس نہ ہوں تو صرف یہی ایک نعمت ہو تو ہمیں اللہ سے گلا شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ہمیں دی ہے جن نعمتوں کے نہ ہونے کی، جس نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے پرانی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کا سوپڑا ہی صاف کر دیا، ان کے وجود کو ہی ختم کر ڈالا، ان کے وجود کو ہی ختم کر ڈالا۔ لیکن اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، عقیدے والا بنایا ہے، توحید والا بنایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے توحید کی نعمت کو سمجھنے والا بنائے، اس کی قدر کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ جی ماشاء اللہ، بہت اچھا سنتے ہیں۔ جو ایمان لانے والے تھے وہ تو بچ گئے تھے، وہ بچ گئے تھے، ان پر عذاب نہیں آیا تھا، وہ بچ گئے تھے، ان پر عذاب نہیں آیا تھا۔ صالح الاسلام، کیونکہ صالح الاسلام ایک طرف کھڑے ہو کر جب ان پر عذاب آیا تھا افسوس کر رہے تھے، تو افسوس کن پر تھا؟ جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن جو ایمان لانے والے تھے وہ بچ گئے تھے، ان پر عذاب نہیں آیا تھا۔ لیکن بعد میں ان کا کیا ہوا، کیسے کیا ہوا، ان کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے، لیکن عذاب ان پر ہی آیا تھا جو ایمان لائے، ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اور کسی کوئی سوال؟